بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور اہم خبریں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ کل اور پرسوں 2 دن پاکستان پہ بہت ہی بھاری گزرے، پاکستان کی شہریوں پہ۔ پہلے بلوچستان کا معاملہ ہوا، لسبیلا اور 46 ہمارے پاکستانی بھائی جو ہیں وہ جل کر راکھ ہو گئے۔ دوسرا پھر ایک کوہاٹ طلبہ جو ہیں، وہ 20 طلبہ بیچارے وہ ڈوب کر جاں بحق ہو گئے، اور جو ادھر 46 جنازے اٹھائے گئے، ادھر 20 جنازے اٹھائے گئے، اور ساتھ ہی پشاور جو مسجد، پولیس لائن مسجد دھماکہ ہوا، خودکش، اور وہ بہت ہی ہولناک۔ اور اب تک کی اطلاع کے مطابق کوئی 64-65 ہمارے جوان افسر پاکستانی شہری خیبر پختونخوا کے شہری جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، اور ان کے لاشیں اٹھائے جا چکے ہیں، کنفرم ہو چکی ہے۔ باقی زخمیوں کی تعداد بے شمار ہے، اور وہ بیچارے تڑپ رہے ہیں، اور وہ بھی ظاہر ہے جو زخمی ہو جاتے ہیں ان کے دکھ ان سے بھی میں تو سمجھتا ہوں زیادہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔ اور یہ سب کچھ چل رہا ہے، اور خاص طور پہ شہید ہونے والے شہید ہو گئے، لیکن جو ان کی فیملیز باقی پیچھے بچی ہیں، ان کی زندگی ایک بہت ہی مشکل ترین زندگی ہوتی ہے۔ بچے جو آرام سے اپنے والدین کے سائے تلے پل رہے ہوتے ہیں، وہ اچانک یتیم ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح کے اندھوناک جو تصاویر ہیں کل ہم نے دیکھی، بچے رو رہے ہیں، خواتین رو رہی ہیں، مائیں رو رہی ہیں، اور جو بیوہ ہو گئی ہیں خواتین وہ رو رہی ہیں۔ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور یہ اس سے دعائی کرنی چاہیے۔ اور خاص طور پہ یہ افغانستان سے معاملات جڑے ہوئے ہیں، یا پھر چائنا سی پیک سے جڑے ہوئے ہیں، بڑے ہاتھیوں کی لڑائی ہے، اور اس میں پس جاتے ہیں ہم جیسے چھوٹے ملک جو ہیں، اور وہ مزید اس وقت پستے ہیں جب ان کی اکانومی بدترین صورتحال کا شکار ہو، بدترین سیاسی بحران ہو، تو پھر دوسرے ملک جو ہیں وہ زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی اس وقت ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور میں تھوڑا سا پیچھے اگر لے کے جاؤں، باقی خبریں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے وہ کیا ہے، اور اس طرح کے واقعات سے ہماری جو مراسلہ سرکار ہے خاص طور پہ، وہ اس کو کس طریقے سے اپنے فائدے میں، سیاسی فائدے میں استعمال کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور بلا وجہ ہماری جو مسلح افواج ہیں، ہماری سیکورٹی فورسز ہیں، ان کو بلا وجہ اس سارے معاملات میں گھسیٹا جا رہا ہے۔ اور وہ چاہتے یہ ہیں کہ اسی طریقے سے اب الیکشن جو ہے وہ ملتوی ہو جائے، الیکشن ملتوی ہو جائے، اور جان چھوٹی سو لاکھوں پائے۔ کل میں سن رہا تھا کہ پہلے تو سوشل میڈیا پہ، اس کے بعد پھر گورنر خیبر پختونخوا کو میں سن رہا تھا، ان سے بہت دفعہ ان سے سوال کیا کہ بھئی آپ الیکشن کے بارے میں بتائیں، کیا یہ واقعہ الیکشن ملتوی؟ تو انہوں نے نہیں کہا کہ الیکشن ہونے چاہیے، اور انہوں نے آئیں بائیں شائیں اف بٹس ادھر ادھر کی باتیں کرتے کرتے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ یہ سچویشن ایسی نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں کہ محمد خان جنید صاحب کی حکومت برطرف ہو گئی تھی، اور اس کے بعد کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ گیا تھا۔ ابھی نگراں وزیر اعظم نہیں تھے اس وقت، کیونکہ ضیاء الحق صاحب بھی تھے، اور اس وقت ہوا یہ تھا کہ 17 اگست 1988 بہت بڑا دنیا کی تاریخ کا اتنا بڑا فوجی حادثہ ہوا تھا کہ C-130 میں ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف، ہمارے صدر مملکت، ہمارے DGISI، ہمارے بہت سارے جرنیل، بہت سارے فوجی افسر اور امریکی سفیر، وہ سب کے سب C-130 کریش ہوا تھا، اور اس میں وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے تھے، اور اپنی جانیں گنوا بیٹھے تھے۔ اتنا بڑا حادثہ ہوا تھا، تو اس وقت بھی بہت بڑا، آپ تصور نہیں کر سکتے کہ کتنا بڑا ہم کہہ سکتے ہیں، اور اس میں پاکستان کی چولیں ہلا کے رکھ دی تھی، اور ایک ایمرجنسی نافذ ہو سکتی تھی۔ اور اس وقت قائم مقام صدر تھے اسحاق خان صاحب، کیونکہ چیئرمین سینٹ تھے، اور وہاں سے وہ قائم مقام صدر بن گئے۔ تو اس وقت بھی یہ بہت زیادہ ہوا تھا کہ جناب، کیونکہ 11 سال کے بعد، یعنی کہ 77 کے بعد ایک دفعہ الیکشن ہوئے تھے 85 میں محمد خان جنید صاحب کی حکومت غیر جماعتی بنیادوں پہ، تو 11 سال بعد الیکشن ہو رہے تھے 88 میں، جس میں سیاسی جماعتیں حصہ لے رہی تھیں، خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی۔ اس وقت یہ کہا گیا کہ یہ الیکشن پوسٹ پون کر دیں، الیکشن منسوخ کر دیں، اور ایمرجنسی لگا دیں۔ بہت غور و خوض کے بعد اس وقت کی فوجی قیادت، کیونکہ جنرل مرزا اسلم بیگ صاحب آرمی چیف کی ذمہ داریاں سنبھالی تھیں، انہوں نے واضح طور پہ، انہوں نے بھی، اور پریزیڈنٹ اسحاق صاحب نے بھی قائم مقام صدر، انہوں نے بہت ہی ہمت کا مظاہرہ کیا تھا، اور دور اندیشی کا مظاہرہ کیا تھا، اور انہوں نے انتخابات ملتوی نہیں کیے تھے۔ 17 اگست 1988 کو ہوا اتنا بڑا حادثہ، لیکن الیکشن ملتوی نہیں ہوئے،
اور اس کے نتیجے میں پاکستان پیپلز پارٹی جیتی۔ پھر محترمہ بے نظیر بھٹو کا راستہ روکنے کی کوشش کی گئی، پھر خاتون کی جو ہے سربراہ مملکت نہیں بن سکتی، پھر شرعی نقطہ پیدا کر دیا گیا، شرعی بحث شروع کر دی گئی، ایک طوفان بدتمیزی برپا کی گئی مختلف حوالوں سے، اور بالآخر اس وقت پھر یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو ہی وزیر اعظم ہوں گی اور انہیں ہی وزیر اعظم بنایا گیا۔ یہ اتنا سارا پریشر ریاست پہ تھا، وہ ریاست نے پریشر برداشت کیا اور صحیح فیصلہ کیا اور الیکشن ہوئے اور محترمہ بے نظیر بھٹو کے حوالے کیا اقتدار۔ تو اس طریقے سے ریاست پھر دوبارہ اپنے جمہوری انداز میں جمہوری راستے کی طرف چل پڑی۔ اس وقت یہ نہیں کیا گیا تھا، لیکن اب میں گورنر خیبر پختونخوا کو سن رہا تھا کل، وہ آئیں بائیں شائیں اف بٹس، ان سے بہت دفعہ پوچھا کہ آپ الیکشن ملتوی کروانا چاہتے ہیں، کیا اس سے الیکشن ملتوی ہونے چاہیے؟ تو انہوں نے نہیں کہا کہ الیکشن ہونے چاہیے، جبکہ اس وقت جو سب سے زیادہ فائدہ ہے الیکشن پوسٹ پون کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ پہلے ہی ہمارا یہ رجیم چینج والا معاملہ ہوا ہے، اس سے پہلے ہی ہماری مسلح افواج، ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہلے ہی انڈر پریشر ہے، انڈر سٹریس ہے، اور انگلیاں وہ جو کرنے والے تھے وہ تو چلے گئے، وہ تو اپنی موجیں کر رہے ہیں، 1+2 1+3 جتنے بھی تھے وہ چلے گئے ہیں، لیکن وہ سارے کا سارا پریشر ہے موجودہ فوجی قیادت پہ، اور مراسلہ سرکار یہ چاہتی ہے کہ ان کو مکمل طور پہ پیچھے سپورٹ ہو اور ان کی اونرشپ لی جائے، اس مراسلہ سرکار کی اونرشپ لی جائے، اور اونرشپ بھی بڑے تگڑے انداز میں لی جائے۔ اسی لیے کل ایک باقاعدہ طور پہ یہ کمپین چلائی گئی کہ جناب بس اب تو الیکشن ملتوی ہونے چاہیے، اور پھر رات گورنر صاحب نے بھی آ کے اس طرح کی ملی جلی گفتگو کر دی اور اس میں کلیئرٹی نہیں تھی۔ تو اس کا واحد بنیادی مقصد یہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے ہماری مسلح افواج کو پولیٹکس میں دھکیلا جائے اور اس کے بعد اس سارے ان کی شیلڈ استعمال کی جائے اور خود موجیں کی جائیں، اور یہی کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور ہماری کیونکہ یہ سیکورٹی کی جو سچویشن پیدا ہو رہی ہے آنے والے دنوں میں، یہ تو ایک ٹریلر ہے، اللہ نہ کرے کہ یہ ٹریلر ہو، لیکن یہ ٹریلر ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو دہشت گردوں کی طرف سے میسیج آ رہے ہیں کالعدم تنظیموں کی طرف سے، یہ اس کو ٹریلر کہہ رہے ہیں، اور دوسری یہ بھی اطلاع ہے کہ ادھر بلوچستان کی جو علیحدگی پسند تنظیم ہے وہ، اور ادھر کالعدم تحریک طالبان، ان کا بھی آپس میں کوئی ملاپ ہو گیا ہے، انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے۔ تو میں تھوڑا سا اگر پیچھے لے کے جاؤں تو جب یہ کابل فال ہو رہا تھا اور افغان طالبان کے قبضے میں آ رہا تھا، جو کابل ہے افغانستان ہے، تو غنی صاحب چلے گئے تھے۔ اس وقت بھی میں اسی فورم پہ آپ کو بتاتا رہا ہوں، اس وقت کہ آپ امریکی اخبارات اٹھا کے دیکھ لیں، امریکی نیوز ایجنسیز اٹھا کے دیکھ لیں، مغربی ممالک کے اخبارات اور ان کی رپورٹس، ان کے اداریے اگر وہ دیکھ لیں تو اس میں واضح طور پہ یہ بتایا گیا تھا کہ جناب، کیونکہ پاکستان کو کہا جا رہا تھا کہ آپ اب افغانستان میں آپ لڑیں، اور اس کے بعد انڈیا کو کہا گیا، انڈیا بھی نکل گیا اور پاکستان بھی پیچھے ہٹ گیا، اور اس وقت بھی کہا گیا تھا کہ اب آپ کریں، اور پھر ایگزیکٹ نمبر بتائے گئے 4-5 ہزار ایسے لوگ ہیں، شدت پسند ہیں، کالعدم تحریک طالبان کے لوگ ہیں جو پاکستان سے ادھر گئے ہوئے ہیں، وہ دوبارہ ایکٹیو ہو جائیں گے، لیکن پاکستان نے اس وقت یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اس میں انوالو نہیں ہونا، اور وہ ایک دانشمندانہ فیصلہ تھا، اور اسی وجہ سے اب اس کا نتائج ذرا زیادہ امتحان پاکستان پہ ہی آ رہا ہے، اور چونکہ افغانستان میں ایک تو ناکامی کی ذمہ داری جو غیر ملکی افواج بڑا اتحاد تھا، وہ کہتے ہیں جی پاکستان پہ ہے، پاکستان کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، اور دوسرا جو ایشو ہے وہ ہے سی پیک، چائنا اور ون بیلٹ ون روڈ، یہ والا جو معاملہ ہے تو یہ بھی کھٹک رہا ہے، بڑے ہاتھوں کی لڑائی ہے اور پاکستان اس میں پس رہا ہے۔ یہ سب کچھ ہوا، لیکن ایک جاتے جاتے ایک اچھی خبر بھی لے لیں، اور وہ یہ کہ جس دہشت گرد نے ہمارے ISI کے ڈائریکٹر نوید کو شہید کیا تھا اور انسپکٹر ناصر کو شہید کیا تھا، وہ مارا گیا ہے جی، اور وہ ایک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا گیا، اس میں وہ پکڑا گیا، اور پکڑنے کے بعد کوئی زخمی ہوا، اور اس طریقے سے پوری بات تو نہیں ابھی آئی ڈیٹیل، لیکن وہ مارا گیا، اور بہرحال یہ ایک اچھی رپورٹ ہے کہ وہ کیفر کردار تک پہنچا، کیونکہ وہ بہت ہی ہونہار ہمارے آفیسرز تھے جن کو انہوں نے شہید کیا تھا۔ اب ساتھ ہی کل کا دن ہے جی، کل ہی امریکی نمائندے جو ہیں خصوصی برائے افغانستان تھامس ویسٹ جو ہیں وہ پاکستان کے دورہ پہ آئے ہوئے تھے، ان کی ملاقاتیں بھی ہوئیں، اور انہوں نے بھی اس واقعے کی مذمت بھی کی اور سارے معاملات کیے۔ دوسرا جو آج ہو رہا ہے
پاکستان میں IMF کا وفد پہنچے گا جی، یا پہنچ چکا ہے، بلکہ پہنچ گیا ہے، اور اس نے ملاقات آج کرنی ہے۔ آج سے مذاکرات شروع ہو جائیں گے، اور 31 جنوری سے آج سے ہی مذاکرات ہوں گے، اور پہلے 4 دن ٹیکنیکل مذاکرات ہوں گے، اور اس کے بعد ٹیکنیکل مذاکرات میں مختلف شعبہ جات کا ڈیٹا کا تبادلہ کیا جائے گا، اور یہ جو جائزہ مشن آیا ہوا ہے IMF کا، یہ خود مختلف وزارتوں کے لوگوں سے، FBR سے خود بھی بریفنگ بھی لے گا، ان کی کارکردگی، ان کی ورکنگ کا جائزہ لے گا، اور اس کے بعد پھر آپ کے ساتھ کوئی حسن سلوک کرے گا یا نہیں کرے گا، یہ بات کی بات ہے۔ لیکن IMF کے ساتھ ابھی تک چیزیں نہیں ہوئیں، اور ڈالر جو ہے وہ 270 روپے سے تجاوز کر گیا ہے، اور اسی طریقے جو سٹیل ہے جی، جو سریا جسے بولتے ہیں، وہ 236 روپے تھا چند دن پہلے، یعنی کہ 2 ہفتے پہلے، اور 2 ہفتوں کے اندر اندر وہ کوئی 2,80,000 روپے فی ٹن، 2,36,000 سے 2,80,000 روپے فی ٹن تک پہنچ چکا ہے سریا۔ تو یہ مہنگائی کا عالم ہے، لیکن اس سارے واقعے میں یہ ساری سچویشن ورسٹ سچویشن ہوتی جا رہی ہے، لیکن یہ جو میں یہ کہوں گا ہماری ملٹری لیڈرشپ سے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے، کہ یہ جو ایک جال بنا جا رہا ہے، اور یہ سارا شیلڈ استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب کسی بھی طریقے سے الیکشن ملتوی ہو جائیں، جبکہ الیکشن یہ خود نہیں کروانا چاہتے، اور الیکشن یہ خود نہیں کروانا چاہتے، خود ان کو نقصان ہوگا۔ اور اس میں اگلی بات یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز اب تقسیم ہو چکے ہیں اس سارے معاملے میں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز تقسیم ہو چکے ہیں، اور مزید تقسیم انہوں نے ہونا ہے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب چاہتے ہیں کہ یہ چلتا ہی رہے یہ سیٹ اپ۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ مولانا صاحب تو باہر بیٹھے تھے، اپوزیشن میں تھے، اور اس وقت اگر آپ دیکھیں تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس 3 فیڈرل منسٹریز ہیں، 3 وفاقی وزارتیں ہیں، گورنر خیبر پختونخوا JUI کے پاس ہے، ڈپٹی اسپیکر جو قومی اسمبلی کے ہیں وہ JUI کے پاس ہیں، اور اس کے ساتھ ہی خیبر پختونخوا میں ان کا اپنے نظارے ہیں۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ حاصل کر لی گئی ہیں، اور وہ تو نہیں چاہیں گے کہ اب کسی بھی صورت میں، اور دوسری جانب مریم صاحبہ بھی اب نہیں چاہتی، اور نواز شریف صاحب بھی نہیں چاہتے، اور مسلم لیگ نواز بھی نہیں چاہتی کہ الیکشن ہو۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن اس وقت ہو جب نواز شریف صاحب، 2 صورتیں ہیں، یا تو عمران خان صاحب سیاست سے آؤٹ ہو چکے ہوں تو الیکشن ہو، اور یا پھر الیکشن تب ہوں جب نواز شریف صاحب اہل ہو جائیں اور ان کی ڈسکوالیفیکیشن ختم ہو جائے۔ اب تک جتنے بھی حربے استعمال کیے گئے وہ سارے کے سارے حربے ہوئے ہیں ناکام، اور وہ تمام کوششیں ناکام ہو چکی ہیں۔ نواز شریف صاحب کا معاملہ عدالت میں ہے، سپریم کورٹ ان کو لائف ٹائم ڈسکوالیفائی کر چکی ہے، نااہل قرار دے چکی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈسکوالیفیکیشن ہر حال میں ختم ہونی چاہیے۔ اب اس کا طریقہ سپریم کورٹ عدالتی فیصلوں کے پاس تو ہے نہیں ہے، اور نہ ہی اس وقت بھی اگر وہ ریویو پیٹیشن فائل کرتے ہیں تو بھی ان کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے وہ کسی مناسب وقت کا انتظار کر رہے ہیں، اور وہ مناسب وقت جو نظر آ رہا ہے، وہ مناسب وقت، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا مناسب وقت آئے گا سپٹمبر میں۔ وہ موجودہ جو لیڈرشپ ہے ہماری عدلیہ کی لیڈرشپ ہے، اس لیڈرشپ کے ہوتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے، عدلیہ کی لیڈرشپ تبدیل ہو، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ تب الیکشن ہونے چاہیے، اور اس کے لیے وہ انتظار کر رہے ہیں اکتوبر کا۔ جو بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہم اکتوبر میں الیکشن کروانا چاہتے ہیں، تو وہ یہ معاملہ ہے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں دیکھنا یہ چاہے وہ انتظار کر رہے ہیں بلکہ کہ موجودہ جو ہماری چیف جسٹس آف پاکستان امرتا بندیال صاحب کی کا ٹینیور ختم ہو، تو اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں یہ الیکشن ہونے چاہیے۔ لیکن اس سے پہلے بھی ایک اور آپشن اویل کرنا چاہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے نواز شریف صاحب کی جو نااہلی ہے وہ ختم ہو جائے، اور وہ ختم ایسے کروانا چاہتے ہیں کہ نواز شریف سے جب یہ صدر علوی صاحب، جو میں نے پچھلے ویلاگ میں بتایا کہ صدر علوی کو ہٹانا چاہتے تھے، وہ تو پلان فلاپ ہو گیا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جب سپٹمبر میں صدر علوی کا ٹینیور ختم ہو جائے گا، پریزیڈنٹ علوی جو ہیں وہ سب کو دوش ہو جائیں گے، تو ان کی جگہ پہ آ جائیں گے صادق سنجرانی صاحب، چیئرمین سینٹ ہیں، وہ قائم مقام صدر بن جائیں گے، اور اس وقت وہ کہتے ہیں جی کہ ہم اویل کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت جو قائم مقام صدر بنیں گے صادق سنجرانی صاحب، وہ پارڈن دیں،
اور پارڈن دینے کے بعد یعنی کہ معافی، جیسے پہلے نواز شریف صاحب کو معافی ہوئی تھی، وہ معافی کریں، سزائیں ختم کریں، اور اس کے بعد پھر وہ الیکشن اناؤنس ہو اور اس الیکشن میں وہ حصہ لیں۔ یہ ایک پورا پلان ہے جو کہ وہ اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے، کیونکہ صدر علوی جب تک ہیں اس وقت تک کوئی چانس نہیں ہے کہ جن کو کوئی فائدہ ہوگا۔ تو قائم مقام صدر سنجرانی صاحب آ جائیں گے اور پرائم منسٹر بھی انہی کے ہوں گے، وہ کیئر ٹیکر ہوں گے، وہ بھی انہی کے ہوں گے، اور اس میں پھر یہ اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ جناب ہم ڈسکوالیفیکیشن ہماری ختم ہو جائے گی۔ تو یہ ایک پوری کی پوری پلاننگ ہے، دیکھتے ہیں یہ پوری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔